قرآن کی آیتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کیا ہے. سورہ کوثر آپ پڑھیے، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ اور نحر قربانی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. فصل لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہاں پر دو باتیں سمجھنا ہے. ایک تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے لیے قربانی کیجیے. تو ہماری نمازوں میں اور ہماری قربانیوں میں اخلاص ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ قربانی سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی جیسے ہمارے لیے ضروری ہے، قربانی جیسے ہمیں کرنا ہے، تو اسی طریقے سے ہماری زندگی میں نمازوں کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. لوگ قربانی بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. یہاں تک کہ قربانی کے دن وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور قربانی کرتے ہیں. ایک طرف بکرا کاٹتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھتے. ہم نے قربانی کو کیا ایک رسم و رواج بنا لیا ہے. میں نے شروع ہی میں قربانی کی اہمیت بیان کر دی ہے. میں قربانی کی اہمیت کو نہیں گھٹا رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پاس قربانی کا جذبہ ہے اور ہم بڑے جوش و خروش سے قربانی کرتے ہیں، تو ہمارے نزدیک اسلام کے دوسرے احکام، اسلام کی دوسری عبادتیں بھی ویسی اس کی اہمیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ نماز کا تذکرہ کیا. سورہ انعام پڑھیے، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 پر 2 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ اس آیت میں بھی غور کیجئے. پہلے اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ نے قربانی کا ذکر کیا ہے. قل ان صلاتی ونسکی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کی. میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں قربانی کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں جیتا ہوں اللہ کے لیے اور مروں گا بھی تو اللہ کی رضا کے لیے. تو آپ اس آیت میں بھی غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا. تو قربانی کی طرح ہمیں نمازوں کی بھی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہم سے جو پہلا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے لیے ایک معیار ہے کہ ہمارا حساب و کتاب آسان ہوگا یا مشکل ہوگا، ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. معیار نماز ہی ہے ایک مومن کے لیے. ایمان کے بعد ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑا معیار اس کی کامیابی اور ناکامی کا نماز ہے. ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس عمل کے بارے میں حساب لیا جائے گا یہ اس کی نماز کا حساب ہوگا. اگر وہ اس نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر اس پہلے حساب میں وہ کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ کامیاب ہو گیا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن اگر اس پہلے حساب میں یعنی نماز کے حساب میں وہ ناکام ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ ناکام ہو گیا اور خسارے میں پڑ گیا. تو نماز کی ایک مومن کی زندگی میں اتنی اہمیت ہے اور ہمارے پاس نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ جمعہ میں دیکھیے، جمعہ کے دن مصلیان کی کثرت ہوتی ہے اور مسجد تنگ ہو جاتی ہے. اور بعض مسجدوں کا حال یہ ہے کہ مسجدیں ناکافی ہو جاتی ہیں، لوگ باہر کھڑے ہو کر کے خطبہ سنتے ہیں. جمعہ کے مصلیان الگ ہیں، پنج وقتہ مصلیان الگ ہیں، اس میں بھی فجر کے مصلیان الگ ہیں. حقیقی مسلمان کون ہیں، حقیقی ایمان والے کون ہیں، اگر ان کو جاننا ہے تو نماز فجر میں ان کو جاننا. یہ فجر کی نماز ہمارے لیے ہمارے ایمان کا معیار ہے. واقعی ہم مومن ہیں، واقعی ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، واقعی ہمارے پاس نمازوں کی پابندی ہے. فجر کی نماز یہ ہمارے لیے معیار ہے ہمارے ایمان کو جانچنے کا. کتنے ایسے لوگ ہیں فجر کی نماز میں حاضری دے رہے ہیں. آج مسلمان شکوہ کرتے ہیں
کبھی ملک کے حالات کا شکوہ کرتے ہیں، کبھی حکومت کا رونا روتے ہیں، کبھی وبائی بیماریوں کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں کیا کچھ تبدیلی ہو رہی ہے؟ کیا یہ خالی مسجدیں جو پہلے سے خالی ہونے کا شکوہ کر رہی تھی، کیا مسجدوں میں مسلمان نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، سچ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔